صنعت كائنا حيا نرى کیا ہے تمہارے لیے محمد رسول اللہ، کیا ہے تمہارے لیے؟ بس ایک جملہ کہہ دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ بس ایک ایک لفظ الگ پیش نہیں کیا، زندگی کو نمونہ بنا دیا۔ اٹھو ویسے جیسے نبی اٹھتے تھے، چلو ویسے جیسے نبی چلتے تھے، کھاؤ ویسے جیسے نبی کھاتے تھے، پیو ویسے جیسے نبی پیتے تھے، شادی اور نکاح کرو ویسے جیسے نبی نے بتایا، اور نماز پڑھو ویسے جیسے نبی نے بتائی، روزہ رکھو ویسے جیسے نبی نے بتایا۔ اختلاف بھی ہو جائے، جھگڑا بھی ہو جائے تو حل ویسے کرو جیسے محمد رسول اللہ نے حل کیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی پوری زندگی میں نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا میرے بندے نماز کیسے پڑھی تھی؟ ایک قوم آئے گی کہ اللہ اوپر نیت باندھی تھی، دوسری آئے گی اللہ یہاں باندھی تھی، تیسری قوم آئے گی اللہ پیٹ پہ باندھی تھی، چوتھی قوم آئے گی اللہ ہم نے تو باندھی نہیں تھی، ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے۔ اللہ یہ کہے گا نہیں، مجھے اب بتاؤ اوپر باندھی تھی کہ نیچے باندھی تھی، کہ نہیں باندھی تھی کہ پیٹ پہ باندھی تھی؟ ہم نے تو تمہیں ایک نمونہ دیا تھا، ہم نے تو تمہیں ایک آئیڈیل دیا تھا، اور ہم نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے لیے محمد رسول اللہ کی پوری زندگی آئیڈیل ہے، اور نبی نے بھی کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے۔ تم نے میرے آئیڈیل کے مطابق پڑھی کہ نہیں، میرے دیے ہوئے نمونے کے مطابق پڑھی یا نہیں؟ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کتنی رکعت پڑھی، اور ظہر میں 10 پڑھتے تھے کہ 12 پڑھتے تھے، عشاء میں 7 پڑھتے تھے کہ 17 پڑھتے تھے، تراویح 8 پڑھتے تھے کہ 20 پڑھتے تھے، یہ نہیں پوچھے گا کتنی پڑھی۔ اللہ یہ کہے گا میرے نبی کے طریقے پر پڑھی یا نہیں، اور نبی نے جتنی پڑھی اتنی پڑھی یا نہیں، بس سوال اس چیز پر ہوگا۔ ہاں یہ جھگڑا ہی نہیں ہوگا میرے امام نے ایسے پڑھی تھی اس لیے، کچھ نہیں، امام تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو بنایا ہے، اور کوئی امام ہے ہی نہیں۔ وہ تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں جرجیت صاحب نماز پڑھا دو، کون امام ہے؟ یہ تو ہم نے اور آپ نے امام بنا لیا ہے، لیکن اللہ نے امام صرف محمد رسول اللہ کو بنایا، اور پریکٹیکل کر کے بھی دکھلا دیا۔ سارے نبیوں کو جمع کر دیا بیت المقدس میں، اور محمد رسول اللہ کو جبرائیل امین ہاتھ پکڑ کر لے کر آگے کھڑا کر دیا۔ کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھانا ہے۔ کس کو؟ اپنے پیچھے لوگوں کو۔ یہ کون ہے؟ یہ نبی ہے، جتنے بھی آ چکے پیغمبر یہ سارے نبی ہیں، یہ سارے نبی میرے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کیوں کہ اللہ نے محمد رسول اللہ نے نماز پڑھائی وہاں پر بیت المقدس کے اندر، اور نماز پڑھائی تو اللہ کے ذریعے یہ اعلان کروا دیا گیا لوگوں اب اماموں کے پیچھے جھگڑے کھڑے مت کرنا، میرا امام ابو حنیفہ، میرا امام شافعی، میرا امام مالک، میرا امام محمد، میرا امام محمد رضا، میرا امام ثناء اللہ، میرا ابن تیمیہ، جھگڑے کھڑے مت کرنا۔ ہم نے تمہیں وہ امام دے دیا ہے جو سارے نبیوں کا امام ہے، ہم نے تمہیں وہ پیغمبر دے دیا ہے جو سارے نبیوں کا پیغمبر ہے، ہم نے تمہیں وہ رسول دے دیا ہے جو تمام رسولوں سے افضل ہے، ہم نے تمہیں وہ امام دے دیا جو سارے نبیوں کا امام ہے۔ امام الانبیاء کے بعد اب کسی امام کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز ویسے پڑھی جائے گی، روزہ ویسے رکھا جائے گا، حج ویسے کیا جائے گا جیسے امام الانبیاء نے بتایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ چاہے کتنی اچھی عبادت کر لو، چاہے کتنی اچھی عبادت، لیکن اگر رسول کی مہر نہیں ہے تو قبول نہیں۔ مہر ہونی چاہیے، دستخط ہونے چاہیے،
سگنیچر ہونے چاہیے محمد رسول اللہ کے پاس، تب پاس